اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نال تمام حاضرین دی دلی دعاواں قبول اور منظور اور بانی مجلس پہ والد محترم بے سال ثواب دی مجلس سے اللہ پاک انہاں دے درجات بلندی عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام دے قرب جگہ نصیب میرے محترم سامعین کل جڑا دن گزرے حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام دی ظہور دا دن اور چونکہ اسلامی تاریخ جڑی قریب ترین ہوئے وہ دے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کرنا بڑا اہم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے اگرچہ سارا ساتھ ہی اہل بیت اطہار دے فضائل اور مصائب پڑھ جاندے ہیں لیکن جڑی اسلامی تاریخ قریب ہو گئی پھر اس شخصیت دا اس معصوم کا ذکر بڑا ضروری ہے اور اس مجلس راہ واسطے اور اشارہ ثواب واسطے میں حضرت زین العابدین علیہ السلام دی بارگاہ آج کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس واسطے میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ آل مومن دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا پوری آیت بھی پڑھنے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب اور تمہارا رب تمہیں کہتا ہے کہ دعا کیا کرو میں قبول کروں تمہارا رب خود کہہ رہا ہے جس نے قبول کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اللہ فرماتا ہے وقال ربکم جو تمہارا رب ہے نا مدعونی استجب وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میری بارگاہ میں دعا کرو استجب میں قبول کروں گا دعا کرنا تہاڈا کام ہے منگنا تہاڈا کام ہے عطا کرنا میرا کام اللہ اور پھر خالق فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا وہ میری عبادت نہیں کرتے جو تکبر کرتے ہیں جن کے ذہن میں بڑا تکبر ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادی جو میری عبادت سے تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے اور تکبر کی وجہ سے مجھ سے نہیں مانگتے چونکہ جڑا بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ منگتا نہیں وہ سمجھتا میں کو منگن والا نہیں بھاویں کائنات تے کنا بڑا بندہ ہو جائے نا وہ اس ایڈا متکبر نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھی نہ مانگے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تکبر کی وجہ سے مجھ سے سوال ہی نہیں کرتے مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہیں خالق فرماتا ہے سیدخلون جہنم داخرین ہم انہیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیں جو بندے تکبر کی وجہ سے ہماری عبادت نہیں کرتے اور تکبر کی وجہ سے ہم سے مانگتے نہیں ہیں ہمیں ذلیل کر کے جہنم میں پھینکیں گے چلو جہنم میں جانا ہی بڑی ضلالت ہے تو جدے اللہ نال ضلالت بھی آکھے تو بہت بری گل ہے کہ ذلیل بھی کرے تو جہنم بھی سٹ دے ایڈا غصہ ایڈے سخی نہیں چڑھ سکتا ہے کیونکہ اسی بڑے بڑے سخی بنے ہیں اپنے تھان ساڑھے کو بار بار منگیا جائے تو اسی سوڑے پہ جانے ہیں وہ کو نہ منگیا جائے تو سوڑا پہ ساڑھے کو دوجی تریجی باری کو مانگ لو میں نا اسی تنگ آ جانے ہیں تو مگری چڑھ گئے ہیں تینوں اور کام ہی کوئی نہیں کمال انسان تے پھر یزدان چیئے تے فرق ہے نا جی بندیاں کو بندے بار بار منگن تے وہ تنگ پہندے نے وہ کو نہ منگیا جائے تو تنگ پوے بندے سمجھتے ہیں شاید جہنم میں سٹ کے اللہ بڑا بڑھنا چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں انہیں بندے جہنم میں سٹ دیں گا قطعاً ایسی گل نہیں تسی اندازہ لاؤ وہ دی کریمی تھا ذلیل بندیاں اس واسطے کرتا ہے کہ یہ میرے کو مانگتا ہی نہیں کیسی گل ہے اللہ فرماتا ہے میں نے غصہ ہوتا ہے کہ جدو میں دین واسطے تیار ہوں عطا کرنے واسطے تیار ہوں تو ایڈا بگڑے ہیں تو تکبر دی وجہ کو میرے کو منگتا ہی نہیں یہ مطلب ہے میرے محترم سامعین دعا کرنا اللہ نو پسند ہے اور ساڈا حق بنتا ہے کہ اپنے حق چ دعا کرتے رہیے وہ ضرور قبول کرے گا اگلی گل پریشان نہیں ہونا کہ میں 2 سال پہلے منگدے ہیں دعا ویزا ہی نہیں پہ لگتا قبول ہی نہیں پہ ہوتی
وہ بھی سن لو جی، مہربانی کرنی ہے. اگر کسی کی دعا لیٹ ہو گئی ہے، قبول نہیں ہو رہی، قرآن سے اللہ پہ فرماتا ہے ادعونی استجب، تم دعا کرو ہم قبول کریں. ہوں اسی سوچنے ہیں کہ دعا تو بڑے چر دی پہ کرنے ہیں، تو قبول ہی کو نہیں کرتا، چھڈنی ہی نہیں دعا. پہلی گل تو ہے چھڈنی ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ فرعون بھی اندر وڑ کے اللہ کو منگتا سی، اندر وڑ کے فرعون منتا سی کہ تینوں پتہ ہے پہ میں ککھ بھی نہیں، ایویں میرا کام چلے تو چل چھڈ بڑا تو. یہ پھر منگتا سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے سن، کئی باری وہ لیٹ ہو جاتی سی تے فرعون منگتا سی اندر وڑ کے. وہ فرعون کو پتہ پیسے بھی تو کو بڑے سن، کوٹھیاں اس دور چ کوٹھیاں آکھ لو، عمارات آکھ لو، بڑا بندہ سی، پھٹیا بندہ سی، متکبر بھی سی. حضرت موسیٰ چونکہ کلام خدا سنتے سن اور کریم اللہ سن، ایک دن کہنے لگے کہ یہ جڑا کسے کام دا نہیں، وہ تو بڑی چھتی ماننا ہے، میں تیریاں منتاں کرتا رہنا، کنی کنی دیر لگ جاندی ہے. اللہ فرماندا ہے میں ایو جینوں منہ نہیں لانا چاہتا، ایکو باری منگدا میں فارغ کر دینا. تو منگدا جانا ہے مینوں کریم نو لطف بڑا. میرے محترم سامعین، جویں جویں گڑگڑا گڑگا کے بندے دعا کرتے ہیں اللہ اڈا رحم کرتا ہے. اگلی گل میں عرض کر دیا، یہ جی دعا قبولیت وچ لیٹ ہو جانا جی، وہ تو قطعاً پریشان نہیں ہونا. یقین کرو اصل گل یہ کہ بچہ ساڈے کولوں 10,000 روپیہ منگے نا، آ بچہ اسی نہیں دیندے، ہوں وہ منگتا پیا ہے بھی اپنا نہیں دیندے، سانو پتہ نہیں اسی کی کرنا ہے. تو توجہ نہیں نہ اصل وہ تو منگتا ہے بھی اپنا. وہ بچہ چھوٹا، انہیں جوگا بھی نہیں، کم پیا وہ کرتا جنہیں جوگا نہیں. سانو پتا ہے یہ دے ہاتھ جیڑا 500 روپیہ لے کے دہی لین جائے تو پورے پیسے واپس نہیں کرتا. یہ 10,000 دے کے ہمیں ماتی مارنی ہے نا. یہ جدو کرنا کو پٹھا کرنا ہے. اسی جو جو منگنے ہیں نا اللہ جانتا جی میں آج دے جانا تو پٹھیا ہو جانا. ہوں اسی تو نہیں پٹھیا ہوتا ارادہ کرتے، لیکن اللہ اگلی گل نو جانتا ہے. میں کئی بار اللہ روک دینا نا کسی کام تو سانو پتہ نہیں ہوتا. یقین کرو اسی کام علم ہونے کی وجہ تو نا ضد کر جانے ہیں. اگر خوہ دے کنارے تے ایک پھول دا پودا ہوئے، خوشبودار پھول، گلاب دا پودا ہوئے، بچہ وہ رڑدا پہ جانا، رڑدا جانا پیا، وہ پھول نو پھڑنا چاہتا ہے، انہوں بچے نو پچھوں پھڑو روے گا، روندا اس واسطے بھی احتجاجن کہ چھڈو مینوں. ہن انہوں پتہ نہیں پہ اگے کی وہ جانا پہ یار پھول پھڑنے واسطے، گیند پھڑنے واسطے، اگے خوہ ہے. اس بچے نو چونکہ اس خوہ دا علم نہیں، اسی انہوں پھڑنے ہاں، نہیں جان دیندے، ادھر نہیں جان دیندے، ادھر نہیں جان دیندے. معصوم فرماندے نے کنے خوہ نے جدھر بندے جانا چاہتے ہیں اللہ نہیں جانتے. بہت شکریہ. اللہ پاک ہے کسی کام تو روک دینا ہے تو تسی یقین کرو کہ وہ ایک مومن کا نقصان ہی ہوئے گا اگر اللہ نے دعا نو روکیا ہے. اچھا ایک تیسری گل بھی کرتے ہیں، حشر والے دن اسی پیش ہوں گے نا جی تے دعا کیتی ہوگی بہت زیادہ. وہ پھر اللہ پاک دے فرشتے آ جان گے کچھ اعمال دے ڈھیر لے کے، اعمال نامے دے رجسٹر لے کے، وہ نیکیاں بندے نے کیتیاں بھی نہیں ہون گیاں. جدوں تے کھاتے چ پہن گیا نا جی ادو حیران ہوئے گا کہ ہیں جی اے نیکیاں کتوں آئی نے. اللہ کے گا انہوں دسو سو جنیاں دعاواں کرتا سا نا وہ تیرے حق چ بہتر نہیں سن، لیکن اساں اجر تے ضائع نہیں نا جنیاں دعاواں کرتا سا. یہ مطلب ہے کہ دعا دا اجر ضائع نہیں ہوتا. دعا ہر صورت کرنی چاہیے تو پریشان نہیں ہونا کہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. جدو مناسب سمجھے گا سارے حق چو بہتر ہی کرتا ہے ادو قبول بھی کر لے گا. ہوں میں اپنی دعاواں چو نکل کے نبیاں دیا دعاواں تک آن لگا. قرآن پاک کچھ نبیاں دیا دعاواں نے جنیاں قرآن پاک وچ ساری ہدایت واسطے آئیں. دعا کی ہے نبی نے کس دور اللہ نے انہوں قرآن سے جگہ دیتی ہے. یہ مطلب سارے واسطے کوئی ہدایت ہے نا، انہیں اپنے دور چ دعا کی ہے اس دور دے مطابق. یار اس پرانی دعا کی اس دور دے مطابق، ایس ویلے اس دعا کی ضرورت بھی نہیں. یار پرانے زمانے میں لوگ ٹکیاں دی دعا کرتے سن کیونکہ خوہ کے جوک میں پانی کھڑنا ہوتا سی. ہوں اینا جا پانی ہے پمپ لگے رہے ہوں ٹگے منگن کا مطلب کی ہے جی؟ یہ مطلب پرانی دعا تو پرانی ہو گئی. اس پرانی دعاواں اللہ قرآن چ کیوں رکھا ہے یہ میں عرض کرنا چاہنا اج دی مجلس.
تے آنا چاہنا میں حضرت امام زین العابدین دی بارگاہ. یہ میں قرآن چو 2-3 مثالیں دینی نے، 2 کو مثالیں صرف دیاں گا کہ قرآن چ دعاواں موجود نے نبیاں دی. نبی دعا کیتی اپنے دور وچ، قرآن وچ اللہ کیوں رکھی ہے؟ یہ دا مطلب ہے وچ بھی ساڈے واسطے کوئی ہدایت ہے. مثلا ایک نبی دی دعا پڑھنا، یہ سورہ مبارکہ بقرہ جی، حضرت ابراہیم خلیل خدا نے دعا کی تھی. اس دور دی دعا اے قرآن چ موجود ہے. اللہ فرماتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب کعبے کی دیواروں کی بنیادیں رکھ رہے تھے نا، اس وقت دعا کر رہے ہیں. پرانی دعا ہے جی، لیکن میں تو فائدہ تلاش کرنا ہے کہ اس دعا وچ ہدایت ہے. تو میں گل دساں، اسی منگنے ہیں ضرورت واسطے، نبی منگتے ہیں ہدایت واسطے. یار ساڑی دعا ہے جو ضرورت ہوندی ہے، اسی ضرورت دے مطابق مننے ہیں. نبی صرف ضرورت نال نہیں منگتا، نبی دی دعا وچ ہدایت ہوندی ہے. یہ حضرت ابراہیم نے دعا کیتی ہے، فرماتے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. تیرا گھر پہ بنانے ہیں، قبول کر لے، تو سمیع بھی ہے تے علیم بھی ہے. فرمایا منگو کی منگتے ہو. ہن ابراہیم، میں صرف مثال دین لگا، میں تو پہلے موضوع اپنا دس دیا تاکہ تسی مزید پریشان نہ ہو. یہ جڑا سی نا جی، یہ جڑے امام ساڈے گزرے نے جتنے آئمہ، انہاں دی زندگی دے حالات بدلے نے، مقصد نہیں بدلے. حالات تبدیل ہوئے نے، مقصد انہاں دا راہ حق دسنا ہے. مقصد انہاں دا ایک رہا ہے کہ لوگاں نو ہدایت کرنا. امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام دے بڑے بیٹے سن تے انہاں دی عظمت جناب قربان حسین جعفر صاحب کوئی لیٹ تو نہیں ہوئے؟ تھوڑا جا میں لیٹ ہوں. اچھا میں تھوڑا جا لیٹ ہوا جی، تو اس واسطے وہ بھی نہ کتنا لیٹ ہو جائے، میں جلدی کروں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حیات طیبہ جڑی امام حسین علیہ السلام دی امامت وچ گزری، وہ تے بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیتی گئی. زیادہ ڈسکس ہوئی ہے کربلا تو بعد. کربلا تو بعد جدوں ظاہرن بھی امام نو امامت دا سارا معاملہ سونپیا گیا. ظاہرن ہے تے ازل تو امام نے، ظاہرن امامت سونپی گئی. اس تو بعد جڑی حضور دی زندگی گزری ہے وہ زیادہ زیر بحث ہوئی ہے. اور یہ جڑی باقی دی زندگی ہے وہ بندے سمجھتے ہیں کہ بڑے کرب دی زندگی کوئی شک نہیں، قید دی زندگی کوئی شک نہیں. اصل جو ہے کہ امام اپنے فرض تو غافل نہیں ہوتا. امام اپنے فرض تو غافل نہیں ہوتا. چونکہ کل دن گزرے ہیں، میں اس نسبت رہا تھا یہ سوچنا کہ امام نے باقی دی زندگی رونے چ گزاری ہے، شک کوئی نہیں. امام پوری زندگی روئے نے، 36 سال روئے نے بھائی، کوئی شک نہیں. اچھا کمال ہے رون وچ بھی ہدایت سی بھائی. امام دا رونا بھی ایک ہدایت ہے تاکہ ساڈے من نالوں پتہ لگ جائے مظلوم دے حق چ رونا بدعت نہیں، سنت ہے. امام عزاداری نو جاری کیتا امام نے، لیکن جڑا انہاں دا فرض منصبی ہے ہدایت والا، کیا وہ چھڈ گئے؟ بالکل بھی نہیں. وہ تے توجہ نہیں کیتی گئی، وہ گفتگو نہیں کیتی گئی، ڈسکس نہیں کیتی گئی کہ امام نے گریا وچ زندگی گزاری ہے تو جڑا ہدایت والا ذمہ سی. ہن ہدایت جتنی میرے امام واسطے مشکل سی کہ یزید نے جڑا واقعہ کربلا پہ کیتا ہے، اس تو بعد امام تے مخبرہ دی نظر سی. یزید نے مخبر چھٹے سن کہ اتھوں آزادی لے کے مدینے جا کے حسین علیہ السلام دا بیٹا بندے کٹھے کرتا ہے، جمعے چاہتا ہے، ڈسکس ہوندی ہے، میرے خلاف بندے نو پڑکاندے نے، میرے خلاف تقریراں کردے نے یا کربلا دے مصائب بیان کردے نے. یہ بندے تیار ہو رہے ہیں. یعنی اندازہ لاؤ جس تہاڈا کی خیال ہوئے ڈکیت ڈکیتی کر کے مڑ آرام نہ بیٹھا ہوتا ہے، کچھ تو فکر انہوں ہوندی ہے کہ کسے ویلے میں پھڑیا نہ جاواں. اتنے ظلم تو بعد یزید دی بڑی نظر سی کہ واپس مدینے جا کے کی کرتے ہیں. امام پھر ایسے منصبی پورے کرنے نے، ہدایت امام نے کرنی ہے. واہ رے امام تیری حکمت تو صدقے، اگر امام بالکل ایسے ہی ہدایت کر دے جیسے رسالت مآب یا مولا علی علیہ السلام
یا امام حسن علیہ السلام تے یزید دا کوئی مخبر ایسا نہیں سی جڑا کسی مقام تے موجود نہیں سی ہوندا. گلی وچ مخبر، مسجد وچ مخبر، سرکار دے کور بہن والے وچ مخبر، سرکار دی نماز دے قریب مخبر. کرتے کی نے یزید نو او دیا مخبراں نے خاص مخبرہ بھی ایک ہی اطلاع دیتی ہے کہ زین العابدین کچھ بھی نہیں کرتے، بس دعا کرتے ہیں. بھائی بہت جدوں کسے مخبری دیتی ہے اس اے دیتی ہے پہ جناب دعا پہ کر دیں. ہن دعا تے نہ تے پرچہ ہوندا ہے، نہ دعا تے چھاپا بجدا ہے. بھائی دعا دا کی ہو سکتا جی؟ دعا کرتے ہیں. ایک بندہ دعا پہ کرتا ہے، مخالفت نہیں کرتا کسی دی، دعا پہ کرتا ہے. امام نے پوری زندگی دعاواں کیتیاں نے، انہاں دعاواں دے مجموعے دا نام صحیفہ کاملہ ہو گیا. میرے امام دیاں دعاواں انہیاں نے باقاعدہ ایک کتاب بن گئی جنہوں صحیفہ سجادیہ بھی اندر نے، صحیفہ کاملہ بھی اندر نے. اے امام دیاں دعاواں دا مجموعہ ہے. صرف زیارت کر لو، پڑھنا تو کسی مقدر نہ رہے. یہ نام ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ. ترجمہ اور حواشی یہ حاشیے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھے نے. یہ وچوں تانوں میں امام دی ایک دعا سنانی ہے تے او مجلس شکریہ مہربانی ایک دعا سنانی. اے میں دو مثالیں صرف دعاواں دیا دین لگا قرآن چوں. اے زہرا دی اولاد ہے ہی اس منزل تے فائز ہے. انہاں دی فضیلت بھی پڑھنی ہوئے تے تمہیدن قرآن پڑھنا ہے. مہربانی تمہیدن کا شکر، مہربانی قبلہ پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا. میں دو صرف مثالہ دین لگا. پیغمبر نے دعا کی ہے حضرت ابراہیم بچ ہدایت ہے. جس بندے تراویح وچ قرآن سننا ہے نا انہوں نہیں پتہ ہے کہ ہدایت ہے. جنہیں ختم وچ قرآن سننا ہے انہوں کی پتہ ہے وچ کی ہے. جنہیں مجلس وچ سننا ہے نا انہوں پتہ لگنا ہے اس دعا وچ کی ہدایت ہے. اس واسطے کسے ختم واسطے کسے اجازت دی لوڑ نہیں. چلو بھائی وہ یارہ کسے ختم واسطے تھانے بندے بیٹھے ہوں کہ 10:30 دا ختم ہے تے اجازت دے 4 دا ختم کل دا ختم. عام انسانہ دے چیلم دی اجازت نہیں لینی پہنتی، شبیر دے چیلم دی اجازت. یہ مطلب ہے اس مجلس سے چندہ کچھ ہے جدہ خطرہ تے اجازت نہیں جاتی. بندے نہیں مندے ختم جتھے مرضی رکھ لو بندے کچھ بھی نہیں آتے. مجلس رکھ لو بندے نہیں مندے. کیوں نہیں مندے؟ یہ بچ ہے کچھ کمال ہے یار، ہے کچھ. وہ یار سارا جہان روندہ پھردا ہے کسے رون تے کسے طرح. یہ اتنے اچھے میرے ملک دے الحمدللہ بین الاقوامی نوحہ خان موجود نے، لوگ گریہ کردے نے جس انداز نالے پڑھتے نے. سارا جہان اپنے انہوں روندہ ہے. پابندی بھی کوئی نہیں، لائسنس بھی کوئی نہیں، پوچھدا بھی کوئی نہیں، روندے پھرو. یہ مطلب ہے ساڈے رون دے متعلق بندیاں نوں ٹینشن ہونا دلیل نہیں. اس رون دے وچ کوئی حقیقت نہیں. باقی دا رون فضول ہے، یہ وچ کوئی حقیقت ہے. اگر حقیقت نہ ہوئے تو مخالفت نہیں ہوتی. مولا تانوں جزا دے دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی بس صرف مثال دے طور پہ. ایک دعا حضرت زکریا دی تو پھر صحیفہ کاملہ دعا پڑھنا تھوڑے کو اجازت لینا لینا میں کنی کامیابی نہ آج دی مجلس تمہید میں پڑھ دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی ربنا ربنا. یہ تھوڑی دعاواں شروع ہوتی ہیں نا. چلو جی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ہے نا ربنا بس یہ تو شروع ہے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لکا. میرے رب ہم دونوں باپ بیٹے کو اپنا مسلمان قرار دے. سبحان اللہ. پہلے تے مورا لا کہ اسی تیرے مسلم ہاں. ساڈا شرک نال کوئی تعلق نہیں، ساڈا کفر نال کوئی تعلق نہیں. اسی تیرے منن والے ہاں، اسی تیرے تسلیم کرنے والے ہاں. فرمایا اگلی گل کرو. فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ہماری اولاد میں مسلمان بھیج. ہماری اولاد میں پھر عرض کریں مسلمان بھیج. ہماری اولاد میں مسلمان بھیج. یہ جڑے منگیے نا اولاد وچ مسلمان بھیج انہوں نے کلمہ نہیں پڑھانا پہنا.
یار اس منگے ہی مسلمان نے، منگے ہی مسلمان نے. یاد دے کوئی انسان بھیجے تے اسی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں گے. ساری نسل چ کوئی انسان بھیجے اسی مسلمان آپ کر لیں گے. فرماتے نہیں من ذریتنا امتن مسلمتن لکا، بھیج ہی اسے جو مسلمان ہو، بھیج ہی اسے جو مسلمان ہو. میری نسل چ مسلمان بھیج. تیری دعا تو صدقے پتہ نہیں بندے کہ میں قرآن پڑھے ہے. اللہ فرماتا کی کر رہے ہیں؟ فرماتا ربنا ایک کام میں، ایک ربنا کہہ کے مسلمان اولاد منگیے، تے دوجی ربنا کہہ کے فرماتا پاپاس فیہم رسولا منہم، پھر ان میں اپنا رسول بھیج. پہلے مسلمان بھیج، پھر ان میں اپنا رسول بھیج. میں دعا جو نتیجہ کٹے ہیں، جو آ کے مسلمان بنے وہ اور ہوتے ہیں، جو دعا میں مسلمان ہو. مہربانی مہربانی ساری نسل چ مسلمان بھیج، انہاں دے وچ رسول بھیج. جدوں میں پہلی باری آیا سا ادو امام بارگاہ نہیں سی، ایک کھلی جگہ سی. یاد آ گیا دوستاں یار دھوپے مجلس ہوئی سی، ہن امام کوٹ بن گئے. یہ مطلب ہے کہ ارتقا چ آ گیا، ترقی ہو رہی. کہدے واسطے؟ لوگوں کو پتا سی بارش بھی آ سکتی ہے، نیری آ سکتی ہے، موسم خراب ہو سکتا ہے. اتنے مومنا آنا ہے. میرے آن تو پہلا، میرے آن تو پہلا امام بارگاہ بھی ایسی، قالین بھی ہے سن، کرسی بھی ہے، میز بھی ہے، سپیکر بھی ہے. جدو تسی آئے ہو ادو نیاں پہ کٹتے سن. میں نہ سویرے جدو تسی آئے ہو میرے تو پہلا، میں تو لیٹ آئے. جدو تسی آئے ہو ادو نیاں چ بجری پہ پاندے سن. نہیں ایسی 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 تواڈے آن تو پہلا کسے بندے آ کے تے بوکر پھیری ہوئے تواڈے چوں، کسے بندے آ کے تے پرید شامہ پئیاں ہون چوک کے باہر سٹیاں ہون. نہیں تواڈے آن تو پہلا یہ جگہ تیار سی کیونکہ اتنے مجلس ہونی. تواڈے آن تو پہلا یہ جگہ تیار سی کیونکہ اتنے مجلس ہونی ہے. یہ تینوں پتہ ہے جتھے مجلس ہونی ہوئے پہلا جگہ کیویں دی ہونی چاہیے. اللہ نوں نہیں پتا جتھے محمد آنا وا پہلا گود کیویں دی ہونی. شکریہ جی مہربانی. آواز یہ مطلب ہے گودا پہلے منگیاں نے مصطفیٰ نوں بعد چن گے. پہلے مسلمان بھیج، پھر ان میں رسول بھیج. رات مولوی قرآن تے ہاتھوں مسلمان کہڑے نے جڑے محمد تو بھی پہلے آئے، جنہاں نوں رسول آپ مسلمان کرے اور رضی اللہ ہوندے نے، جنہاں دی گود وچ محمد آئے علیہ السلام. کمال ہے یہ دعا جی کریے تے ٹھیک ہو. آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. اللہ کے ساتھ دل بولنا، مہربانی. بولی فلک بولنا، پاکستانی سوالات کی نعرہ ہے. ایک پیغمبر جنہ دیا گودا چونا نا جی، وہ مسلمان حضرت ابراہیم نے امت چو نہیں منگے، ذریت چو منگے. میری ذریت میں وہ مسلمان بھیج جن کی گود میں محمد کا میلاد ہو. فار ایگزامپل اندے نے مثال کے طور پہ وہ ایک کوئی دسنا، باقی سوچ لیں وہ کون نے جڑے ابراہیم دی دعا دے وچ سن. ایک موقع ہن پتہ بندے نوں لگے گا کہ حضرت علی دے پیو نے محمد دا نکاح آپ کیوں پڑھیا. خدا دی قسم حضرت ابو طالب پہلے اثار فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں. یہ مطلب ہے ابو طالب وہ مسلمان ہے جسے پڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ ابراہیم کی دعا کا مسلمان. کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں، او پیغمبر حضرت خلیل خدا دعا دا مسلمان. ایک دعا ہو گئی، ایک دعا اور پڑھنے پھر امام کی دعا پڑھنے. تے میں اپنے مہربانوں عزت داراں ٹائم دیا. یہ حضرت زکریا علیہ السلام بہت ضعیف ہو چکے سن تے بیوی بھی بہت ضعیف ہو چکی سی تے اولاد منگتے سن اللہ کو. 100 سال تو اتے بندہ جدو دعا کردا نا اولاد دی کدھر لک کے کردا، سامنے نہیں کردا. چلو
وہ اتنے کوئی 100 سال کے قریب بندہ ہو گیا ہوگا، سوٹی نال ٹردا ہوگا، پر وڈے چوک کے نال دا بندہ سہارا دے کے آتا ہوگا، تو وہ مینو آخے پی دعا کریا جے وڈیرا ہو گیا اللہ مینو ہی اولاد دے۔ اجے کسے گل کیتی نہیں تو بندے مٹھے مٹھے پاستے ہیں کہ بابا قبر ہی تیریاں لتاں تے اپنا حالت ویکھ تے دعا وے۔ اللہ فرماتا ہے نداء خفیہ، اسی لیے وہ چھپ چھپ کے دعائیں کر۔ مولا تو انہوں جزا دے دے۔ اللہ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام لک لک کے دعاؤں کرتے سن کہ بندے مذاق قرآن کے لیے پاپا اولاد منگتا ہے، منگی ہے اے کو۔ اللہ فرماتا ہے زکریا اس نادى ربہ، اس نے اپنے رب کو ندا دی، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ۔ ہے دعا، یہ دو دعاوں سے انچالی ہیں، تیسری دعا پڑھ کے میں اجازت لینے لگا۔ فرماتے ہیں اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو وارثوں کا وارث ہے، تو وارثوں کا وارث ہے، میرا وارث کوئی نہیں، کہ مہربانی فرما مینوں کلیاں نہ چھڈی۔ یہ کلیاں چھڈنے والی گل ہے، اینے بندے کم از کم چلو میری کوئی اتنے ہتھی پائے گا تے اینے بندے ایک بار پوچھن گے ضرور کہ تینوں مولوی کی آکھے۔ اینیاں مجمع دے وچ تے اپنیاں دے وچ کھلو کہ میں آکھاں میں کلا رہ گیا، میں کلا رہ گیا، میں کلا رہ گیا، یہ مطلب ہے گلاں دو نے، تسی بچوں میرے نال کوئی نہیں تو میں کلا نہ، ورنہ میں کلا تو نہیں ہوں۔ کیسا وہ ٹیچر ہے جڑا سکول دے وچ کھلو کے آکھے اللہ میں کلا رہ گیا، اینے شاگرد نے تو کلا کیویں رہ گیا؟ جڑا پیر مریداں چ بیٹھ کے آکھے یا اللہ میں کلا رہ گیا، اینے مرید نے تو کلا کیویں رہ گیا؟ تے جڑا بندہ ساری برادری چ بیٹھ کے آکھے میں کلا رہ گیا، یہ مطلب ہے برادری چ کم دا بندہ کوئی نہیں، ماسٹر دا سکول چ بندہ کوئی نہیں، مریداں چ پیر دے کام دا بندہ کوئی نہیں۔ ایک شعر میں یاد آ گیا، زیادہ میں شعر پڑھتا نہیں مجلساں چ، وہ بکھرا کام ایک اس واسطے جس کا کام اسی کو ساجے آ گیا۔ وہ ایک شاعر آتا ہے کہ دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، اے بچیو امبو ہے بے کراں دن رش نو، رش ہوئے تو امبو بے کراں دن پھیلا ہوا رش، دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں، دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا۔ یہ مطلب ہے جدو ویکھیا تو سویرے بندے ہی بندے سن، سوچیا تو میرا ایک بھی نہیں سی، یہ میرا ہے کوئی نہیں دا کام ہوئے حضرت زکریا نال امت دی موجودگی چ پیاندا سی لا تذرنی فردن، مینوں کلا نہ چھڈی۔ آخر سوچنا پائے گا اس دعا تے کہ جدو اینی امت موجود ہے تو نبی اپنے آپ کلیاں کیوں تصور کر رہے ہیں؟ وہ مینوں سورہ مریم چ لب گیا جی، سورہ مریم چ پوری گل موجود ہے۔ خالق فرماندا ہے اس نے کہا انی وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر سفید ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہڈیاں کمزور، وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا، ہڈیاں کمزور نے، سر تو بڑھاپے دا شعلہ بج گیا، جی میں اگ لائیے تو بچوں لامبو نکلتا ہے، انج چٹے وال آنچ بچوں نکل آئے۔ اللہ فرماتا ہے اور وکانت امراتی آخرا، تو بیوی میری بھانجے آکے رہے، ادھر بچہ پیدا ہونے دی امید ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر مینوں کی ہے گھبرا گئے، ہو سکے لم اکم فی دعائی کا ربی شقیہ، جس کا تیرے جیسا رب ہونا وہ بے نصیب نہیں ہوتا، جدا تیرے جیسا رب موجود ہوئے۔ میں کمزور ہوں، میرا رب تے کمزور نہیں نا، میری بیوی ناکارہ ہو گئی ہے، میرا رب تے ناکارہ نہیں نا۔ فرماندے نے مانگ پھر کی مانگنا ہے؟ فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں کا۔ کدا ایک دعا کر لو، تسی بھی کر لو، اللہ کرے کسے بندے نو دشمنہ دا ڈر ہوئے، سبحان اللہ تو سانی آکھیا تو نہ آمین، میں کہنا دعا کرو کسے دشمن دا تے بندے نو ڈر ہوئے، اپنے رشتہ داراں دا ڈر نہ ہوئے۔ حضرت زکریا پہ فرماندے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے، ڈر ہے۔ فرماتے ہیں کی؟ فرماتے ہیں وکانت امراتی آکر، بی بی بھانجے، میں کمزور ہوں،
رشتہ دار چنگے نہیں. اللہ فرمایا مانگ، فرمایا نے فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. جب نبیوں کے رشتہ دار اچھے نہ ہوں پھر ولایت مانگتے ہیں. چلو بھائی کی میں پڑھ بیٹھا کی میں آگ بیٹھا. جدو نبی دے رشتہ دار چنگے نہ ہوں، وارث چنگے نہ ہوں، بندے چنگے نہ ہوں، ادو پھر ولایت منگی جاتی ہے. ہاں ولایت کسی تلوار کا نام نہیں جو دنیا ڈر رہی ہے، نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. اور جنہوں نبیوں کی نبوت محفوظ رہی انہوں ولایت کہتے ہیں. فرماتے ہیں فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. اور بیٹا پہ منگتے ہیں تو بیٹا ولی پہ منگتے ہیں. آج جڑے بیٹے بیٹھے ہو دھیان نہ سن لو، میرے بیٹے ہی نہ بن جائے جے ولی بھی بنیا جی. جڑا پیو دی زمین چور زمین وچ پاوے نا انہوں ولی آندے، جڑا اگلی وے چھڑے وہ نہیں ولی ہوندا. بھائی اجاڑنے والے ولی نہیں ہوندے، بسانے والے ولی. آباد رہو اور ویچے تو یا کاروبار بڑا کرے، یعنی اجاڑے نا. فہب لی من لدنک ولیا، مجھے اپنی طرف سے ولی عطا کر. ہو سکتا ہے اسے دعا تے مک جائے مجلس. فرماتے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وہ بندے کدی اج ماجرے آ جانا جڑے آندے نے نبیاں دا وارث ہی کوئی نہیں ہوندا. کمال ہے یار، جے نبیاں دا وارث کیوں؟ نبی منگدا پہ وارث. وہ یار نبی منگدا پہ وارث، یارثنی جو میرا وارث بنے، و یارث من آل یعقوب اور آل یعقوب کا وارث بنے. وجعلہ ربی رضیہ، مجھے وہ عطا کر جس پہ تو راضی. اے بندے ٹھیک نہیں، میں نے وہ عطا کر جدے تو راضی. یا زکریا، اجے دعا پہ منگ دے سن، دعا مکیے تے اللہ خوشخبری دیتی. اے زکریا جی انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، خوشخبری لیتا جا، خوشخبری لیتا جا، ہم تیرا وارث بھیج رہے ہیں جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا، جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. نبی کے وارث کی یہ بھی ایک نشانی ہے، آتا بعد میں ہر نام پہلے ہوتا. صدقے جامع صدقے جامع آؤندا نبی دا وارث بعد چ نہ آؤندا پہلے مطلب اساں دا نام یحییٰ رکھ دیتا. اچھا یہ مطلب نبی دا وارث ہے. نبی منگیا، نبی منگیا اللہ دے دیتا ہے. یہ مطلب ہے نبی دا منگنا بھی قرآن چ، صدقے صدقے اللہ دا دینا بھی قرآن چ. تے بندے حفظ قرآن کر کے سارا تے آندے نے نبیاں دے تے وارث ہی نہیں. منگنا بھی قرآن سے، سورہ مریم پہ پڑھنا 5 نمبر آئے تھے. منگنا بھی قرآن تے اللہ کا دینا نہیں. ہوں اختلاف دسا، اختلاف کی ہوں تو ان کو آکھے گا کہ مولوی میں تمہیں راضی پہ کرتا سی بچ اختلاف ہو رہے. وہ میں ہوں ہی پڑھ چلنا، میں بچوں ہی کر دینا، تو انہوں کیپسل کھول کے بچوں پور کے بخا دینا. کیپسلوں سے پستاول ہوں دوائی ہوں کیپسول تو بچ ہوں بچلی بچ ہوں بچ لینی چاہیے. ویسے قسم تو کھول کے بیٹھ لینی چاہیے. ہمیں کوئی ساری نہ دے چڑے چیک کرنے واسطے کھولنے لگا کیپسول. یار چیک کرنے واسطے کھولنا پھر پھر پاشا کی پہنتے ہو. کوئی کیپسول بھریا جا سکتا کہ نہیں؟ چلو جہاں سگریٹ بھر لینا ہے وہ تو کیپسول نہیں بھریا جاتا. میں تمہیں دوبارہ بھر دیا گا کیپسول. ایک بڑی دوائی کٹ کے رکھنا. نبیاں دے وارث ہوتے ہیں. شیعہ آتے ہیں کہ نبیاں دے ورثے وچ جائیداد بھی ہوتی ہے، ڈنگر بھی ہوتے ہیں، پیڑیاں بھی ہوتی ہیں. پیڑیاں ہوتی ہیں نا تو فتح ہوتا ہے نا. یہ شیعہ آتے ہیں. اہل سنت آتے نہیں. چلو موکی گل شیعہ دی تے کسے مننی نہیں. اہل سنت دوست آتے ہیں کہ نہیں نبیاں دے ورثے چ پیڑیاں، جائیداد، پلاٹ، دکاناں، جنس، منجی، کنک، گنا، کوئی شاید کمال ککھ نہیں. کی ہوندہ ہے 2 لفظ تو علاوہ لبے تو میں نے فون کریا جی. شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ نبیاں دے ورثے وچ علم ہوتا. ٹھیک ہو گیا. طاہر القادری لکھا ہے نبیاں دے ورثے وچ دین ہوتا.
ایتھے ہی مک تو فتق والا فائل بند کر ایتھے ہی مک جے نبی دین چھڈ کے ورثے جاندا ہے تے نبی پتر کیوں منگدا سی امت نو دین دے جاندا تہاڈی کیا بات ہے جملہ بہت مہربانی بڑی باریکی نال سنیا جی میں دوبارہ پیش کرنا جے نبیاں دے ورثے وچ دین ہوندا ہے تے دین نبی پتر نو دینا سی امت کادے واسطے ہوندی ہے اور دین واسطے ہی امت بنتی ہے تے دین امت نو دے جانا چاہیے سی تے جے نبیاں دے ورثے وچ علم ہوندا ہے تے علم کول رکھ کے کی کرنا سی امت نو دے چھڑنا چاہیے سی او کیسا نبی ہے جڑا نہ امت نو دین دینا چاہتا ہے کتنے ٹوٹ گیا مجمع جڑا نہ نبی نو علم دینا چاہتا ہے علم واسطے بھی پتر منگتا تے دین واسطے بھی پتر منگتا اے جڑے پیراں دے مرید ہوندے نے اور پیراں نو ڈنگر تے مرید دیندے نے پیر تے نہ کسے نو مجھ دیندے پیر تے پھر ہدایت ہی دیندے نا تے جے ہدایت بھی پیر پتر واسطے رکھ چھڑے سبحان وہ دینا تے صرف انہیں ہدایت ہی ہے یا کوئی تویز دینا ہے تے تویز بھی اپنے منڈے نو دے چھڑے ہدایت بھی اپنے منڈے نو دے چھڑے تے باقی سارے مرید کھجل ہو جان بندہ پوچھتا پیر جی یہ تویز بھی نال ہی نہ چلے تے ہدایت بھی نال ہی نہ چلے نبیاں دے ورثے وچ اگر دین ہوندا ہے تے امت نو دینا چاہیے سی علم ہوندا تے پتر نو دینا چاہیے سی مننا تینوں پینا ہے یہ مطلب ہے نبی دین بھی چھڈ کے جائے تے آوارہ چھڈ کے بھی جائے ہائے ہائے علم بھی چھڈ کے جائے تے آوارہ چھڈ کے بھی جانا امت نو کیوں نہیں دیندا پتر کیوں پہ منگتا ہے اوے امت دین پہ عمل کرتی ہے بیٹا دین کو بچاتے ہیں عمل کرنے والے اور ہیں محافظ مانا تنو جزائے کہتے ہیں یہ مطلب ہے جے نبی دین چھڈ کے جاندے نے ورثے وچ تے پھر محمد دے دین دا بھی کوئی وارث ہونا چاہیے تے جے نبی علم چھڈ کے جاندے نے تے علم دا وارث بھی ہونا چاہیے شیعہ سنی ہو گئے جے پھر کٹھے لونے مٹھر لا کے کھاؤ جے فتق نبی دا ورثہ ہے تے وہ بی بی بطول دے بطول وارث ہے تے بطول دا پھر وارث علی ہے تے جے نبی دا ورثہ علم ہے تے انا مدینہ تو علم والے بابا اے دا مطلب ہے سنی ہو کے فتق نہ مننے تامی علی وارث ہے شیعہ ہو کے فتق من جا تامی علی وارث علی ہے بہت شکریہ فتق منو تامی علی وارث ہے تے جے علم منو تامی علی وارث میرا خیال ہے ٹھیک ہو گیا یہ دو دعاواں جو میں ہدایتاں پڑھ دیتا ہوں حضرت زین العابدین دسنا چاہتے سن بندیاں کہ اہل بیت کون ہے کیونکہ مولا نو پتہ سی پہ نہ بندے آکھنا ہے سارے ہی اہل بیت جنہیں گھر چ ہوندے نے سارے اہل بیت ہوندے نے وہ ایک ونڈے میرے گھر ایک مالی ہے جی ایک میرا ڈرائیور نال آیا جی وہ بھی میرے گھر ہی ہوندا جی روٹی اتھوں کھاندا انہاں دا فطرانہ بھی میں دینا جی عید میرے گھر آ جائے تو فطرانہ میں دینا مالی ایک کوکے ایک دو تین بندے آئے نے جی میرے گھر نے ساری اہل بیت نے گھر جو ہوندے نے چل بھائی وہ اہل بیت کنوں آندے بیت کنوں آندے اونچی بولو جی بیت گھر تے اہل بیت جڑا گھر وچ ہوے اہل بیت ہی نے سارے شادی شدہ بندے صلوات پڑھو ایک بار اللہم صلی علی محمد دوجہ بھی پڑھ لو جی اللہم صلی محمد المالک یہ انہوں دا اسم گرامی مطلب ہے توڑے پتیجے انہوں دا اسم گرامی ہاں انہوں دا پتیجے میں ایک مجلس چاہ بیٹھا اسلام آباد شادی شدہ صلوات پڑھو بندیاں پڑھی وہ علی عباس عسکری صاحب ہیں وہ چپ کر رہا میں تھی بھی پڑھ انہوں نے پڑھی میں تھوڑی جی شادی نہیں ہوئی وہ پھر میں نے فون کیتا انہوں نے کہا بھی تسا سارے جہان مدعا چھڑیا جی نہیں ہوئی البتہ رشتے آن لگ پائے فائدہ ہو گیا نا مولا دی مجلس سے چلو یہ بھی اچھا ہو گیا ہن سارے صلوات پڑھ لئیے یہ جنہ دیا شادیاں ہوئی نا تو میں اہل بیت سمجھانا تے بچیاں نوں انشاءاللہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ یہ بچے ہو جدو مطلب شادی ہو جاندی ہے نا تے بچوں اولاد ہوندی
وہ پھر کسی ویلے بچے اپنی مرضی نال کو کام کرتے ہیں، اپنی مرضی نال، اپنی مرضی، وہ پھر جڑا اپنی مرضی کرے نا بچہ انہوں سکی ماں آندی ہے، خاندان ہی ایسا تو سکاور ہی نہیں نہ خاندان ایسا ہے، پتر بھی اپنے ہیں، دودھ بھی آپ پلائے ہیں، سکا بھی پتر ہے، تو پھر آدھی خاندان ایسا ہے، خاندان اتوں منڈے دا پیو آ جا، وہ آ کے آندا ہے تیرے خاندان ہی اسی جاننے ہیں، یہ مطلب ہے بیوی دا خاندان پھر وکھرا ہوتا ہے نا، مولا دے کارن دے لائے کر دے وہ جو سکے پتر نو آندی ہے تیرا خاندان ہی ایسا ہے، اتوں دا پیو کے آ کے آندا تیرے خاندان میں جاننے ہو، یہ دا مطلب ہے بی بی وسدی بھی ہوئے تے خاندان ہوئے نہیں، اور سوچ خاندان رسول دا ہونے، مولا دانو جزائے خیر بہت شکریہ کہ وہ یارا خاندان رسول دا ہونے، ہاں ہون پتہ لگا کافر کیوں آتے سن، یہ دا بیٹا کوئی نہیں، یہ دا بیٹا کوئی نہیں، یہ دا بیٹا کوئی نہیں، کیونکہ کافر جانتے تھے کہ بیٹا وارث ہوتا ہے، امت وارث نہیں ہوتی، ہوا الابدر ہوا الابدر ہوا الابدر، یہ جنہاں آکھنا سی نا سارے اہل بیت نے، میرے مولا دی ایک دعا ہے، دعائے عرفہ، وہ دے جملے انہیں نے کہ ہر ایک وکری مجلس پڑھی جا سکتی ہے، تے میں تواڈے سامنے انہوں کافی پڑھ گیا، صرف اس دعا دے وچوں گزرنا چاہنا، میرے امام نے دعا کی تھی، یزید دا مخبر پہ اطلاع دیندا ہے کہ دعاواں ہی کردے نے، آئے ہائے قبلہ بہت شکریہ، مخبر پہ اطلاع دیندا کہ کچھ نہیں کردے، یا گریہ کردے نے یا دعا کردے نے، تے جڑا بندہ رو کے دعا کردا ہوے او دے تے نہ تے پرچا ہو سکتا ہے، نہ چھاپا پہ سکتا ہے، کمال ہے امام تیری عزت کے قربان تو روتا بھی رہا ہدایت بھی کرتا، کمال ہے بھائی، یار اے دعا پڑھ رہے ہیں بچ میں کو ہدایت ہے، 1500 سال بعد روڑا پہنا سی کہ وہ بھی اہل بیت ہے، وہ بھی اہل بیت ہے، آج نے میرے گھر 5-7 بندے ہوندے نے نا وہ اہل بیت سکنی نے، جنہیں میرے بیٹے نے وہ اہل بیت نسبی نے، اور سکنی آتے ہیں جنہیں سکونت اختیار کرتے ہیں، اور یار وڈیاں وڈیاں بندے آجی تو ماڑے بندے ہیں، باہر انہیں وکھرے مکان کوٹھے بنائے نے، وہ کنے لوگ انہیں درہندے ہیں، وہ تھوڑی کھاندے نے پاندے نے، وہ اسی وہ سارا کوئی سہولتاں نہیں دے نے، سکنی وہ سکونت اختیار کیتی نے، وہ بھی اہل بیت دے وچ نے، بیویاں بھی اہل بیت ہی ہوندیاں نے، چل بھائی میرا خیال ہے جا کے نہ کرو بی بی نو کر چھڑوا کے تو اہل بیت وچ نہیں، ٹھنڈ پہ جائے گی بی بی اہل بیت نہیں تو اہل بیت کون ہے؟ وہ بیٹا بغروں ہوں پہلے بیوی آؤں گی اہل بیت دے وچ نے، لیکن ایک مہربانی کرنی ہے جنہ دا قرآن چلان ہے نا وہ اہل بیت سکونت نہیں، ہاں وہ اہل بیت طہارت ہے، بہت شکریہ، کارج بیویاں بھی نہیں دیا نے، بیویاں دے رشتہ دار بھی نہیں دینے، اور توڑیاں بیویاں دا رشتہ دار کوئی نہیں، کی ہو گیا ایک رشتہ بنتا ہے تے اگوں پھر پرامبڑا چھٹ پیندیاں، ایک نو بندہ آندا قبول ہے وہ پھر ساڑے نو بھی قبول کرنا پیندا، ساڑے ہر نو، پھپھی سس نو، مامے سورے نو، تے جتھوں بیوی دا چاچے دے پتر ویاہے نے، جتھے وہ چاچی دیاں تیاں ویاہیاں نے، وہ دیاں پھپھی دیاں تیاں ویاہیاں، اور ساکان دے پرساک اینا ٹبر سارا پھر اس بندے دے ذمہ ہی ہوندا ہے، اور شادیاں ویاہاں تے جانا ہونا، آخر میں اپنے نو نہ ملا، یہ سارے رشتہ دار مرکز کون ہے؟ بیوی، وسیلہ کون بنے؟ اور یار بیوی دی سبب کون؟ اچھا سبب کون بنے؟ اے جعفری صاحب دے تے تواڈے درمیان جڑا بندہ لیٹ پیا کردا ہے وہ سبب کون ہے؟ تسی میں بس ہے نہیں کرنی سبب، بہت شکریہ قبلہ میں ہوں سبب ہوں اج تو ہٹاں تے پڑھن سبب، اے سبب دے ماں نو سبب بیوی ہوندی، او دی ماں نو مدر ان لا دے، او دے باپ نو فادر ان لا دے، او دی بہن نو سسٹر ان لا دے، قانونی بہن سالی ٹھیک ہے، بردر ان لا، سسٹر ان لا، مدر ان لا، فادر ان لا، سبب کون ہے؟
بیوی سبب روے تے سارے رہندے تھوڑی کیا بات ہے جے سبب کھلا لینا ہے کھلا تو مراد ہے کہ میں دل نہیں رہنا اے آپ اتنے نکل جاندی ہے تے دوجے نوں پھیڑ جاندی وہ گھر بیٹھے نکل جاندے تھوڑی کیا بات ہے میں نہ سبب جدوں کٹیا گیا ہے وہ سبب دے جننے اگوں رشتہ دار سن وہ سارے وہ دی وجہ تو رشتہ دار ملنا تھوڑی خیر ہوئے گی قرآن میرے سامنے ہی حضرت ام سلمہ نے آکھیا میں نہ پنجاں دے بیچا جا جاؤں نبی آکھیا نہ جتھے سبب نہیں آ سکتا سبب دے رشتہ دار کیسے آ صدقے جانا میرے امام نے اہل بیت نو روندیاں اکھاں نال واضح کیتا ہے میرے مولا فرماتے رب صلی اللہ عطائی بھی اہل بیت ہی میں میرے پروردگار ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما ان مجھے شروع ہوئے گھنٹہ اور لگتا ہے اس دعا تے میں تو صرف دعا امام سجاد دی پڑھن لگا تے تواڈے کولوں اجازت لین لگا فرماتے نے اے رب صلی اللہ عطائی بھی اہل بیت الذین اے میرے پروردگار ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل کر ان قبلہ میں پنجابی ہوں الحمدللہ تسی اردو کمال پڑھ دے ہو سرائکی کمال پڑھ دے ہو پنجابی کمال پڑھ دے مولا تو انہوں جزا دے لے یہ جڑے ان نے نا یہ اشارہ ہے ان اہل بیت سارا میل بیٹھا ہوئے سوریاں دا پیکیاں دا پھپھیاں مامے تے وچ بندہ آ کے آکھے انہوں نے روٹی کھوائی جے کہ نہیں انہیں دسے نے کہڑے نے نہیں انہوں نے یہ مطلب ہے کوئی وکھرے کیا بات ہے یہ جنہ دی گل پہ کرتا ہے انہوں نے روٹی کھوائی جے 10 سوٹ رکھے ان کاٹن دے 4 بچ رکھے ان بوسکی دے وہ جڑے کاٹن جنہوں نے ملنی ہوندی ہے نا وہ پھر آپس جاندے ہیں انہاں واسطے ہون گے یہ مطلب پتا انہوں نے ہوندا ہے کہ وہ ہور نے اسی ہو رہا میرے مولا نے کمال لطافت نال فرمایا اے میرے پالنے والے ان اہل بیت پر وہ بیت میں سارے ہوتے ہیں ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما ترجمہ پڑھ دینا یہ 2 منٹ سے پڑھ دے گا ورنہ بحث لمبی ہو جائے گی فرماتے ہیں ان اہل بیت پر الذین اخترتہم لامرک وجعلتہم خزنتک علمک وحفظت دینک نہیں پڑھتا فرماتے ہیں ان اہل بیت پر اپنی رحمت نازل فرما جس کو تو نے اپنے دین و شریعت کا حکم دینے کا حق دیا ایک مجلس ہوتی ہے جن کو تو نے اپنے امر دین و شریعت کے متعلق حکم دینے کا حکم دیا ہے دوسرا اپنے علم کا خزینہ دار بنایا ہے اپنے دین کا محافظ بنایا ہے اپنے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے بندوں پہ اپنی حجت بنایا ہے اپنے ارادہ ازلی سے انہیں پاک رکھا ہے جنہیں اپنے اور بندوں کے درمیان وسیلہ بنایا ہے اور جن کو تو نے جنت میں جانے کا راستہ قرار دیا یہ 8 صفتوں نے آخری تے اجازت رہنے لگا تو کو جنت میں جانے کا راستہ یہ مطلب امام دی اس قبلہ دعا دے مطابق جننے پانے نہیں اہل بیت چ پا لے مرد تے جنیاں بیبیاں پانیاں نہیں وہ بھی پا لے پر امام دی اس دعا دے مطابق اہل بیت نے جڑے اللہ دے علم دے خزینہ دار سبحان اللہ دین دے محافظ نے اللہ دے خلیفہ نے بندیاں تے حجت نے ازلی نجاست تو پاک جڑے ازلی نجاست تو پاک نے چل جننے پانے نہیں بچ پالا میں اتھے ہی بیس چھڑ دینا تو قرآن کھول کے اتنے ہاتھ رکھ کے او بوہ دس جڑا سدھا مسیحتے کھولتا کمال ہے بھائی نبی نے سارے مدینہ دے کھلوا کے بند نہ چھڑے فرمایا ہر حال
چ بندہ مسجد نہیں آ سکتا یا نہیں آ سکتا یا اے امام نے اپنی دعاواں میں دس دیتا اے جنہ دا بوہا مسیطے کھولتا ہوئے نا انہاں نو بوہے بوہے کے روڑے امت نے جنہ دا دروازہ مسجد نہیں کھولتا سی اے اہل بیت طہارت سن میں کئی باری تو دسیا ہے ماجرہ شریف ہے منو اتنے آدھے کافی دیر ہو گئی 24 فروری نو مجلس ہے شاہ صاحب دی 24 فروری نو شاہ صاحب دی مجلس ہے میں نے ان کو پڑھاؤندیاں دی کافی دیر ہوئی ہے تے میری بیٹی اتنے کدی نہیں آئی میری بیٹی جلال پور جٹا میں نہیں آئی لیکن میری ڈائری چ جلال پور جٹا بھی لکھا ہے ماجرہ شریف بھی لکھا ہے اگر وہ گڈی اتنے تواڈے پنڈ دے باہر خراب ہو جائے شام دا ٹائم ہوئے تے علم ویکھ کے تواڈے گھر آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی علم ویکھ کے آ سکتی میرے ابو جی اتنے مجلساں پڑھتے ہیں تیرے تو واقف ہی ہونے دے علم ویکھ کے آئیے تجھے گھر تے نہیں گئے سمجھے کہ شیعہ دا گھر ہے تے اتنے جاواں گی تے ضرور میرا ہاں صدقے اگوں کسی کی اپنی مرضی ہے ویسے مینوں تے امید ہے کہ اگر آ گئی نا تے ضرور بندے آکھیں گے علی ناصر دی بیٹی ہے تو باہر کیوں کھلوتی اندر آ جا جس علی علیہ السلام دا ذکر کر کر کے ساڈے جیسے بہت چھوٹے لوگ اینی عزت پا گئے کہ ساڈیاں تیاں کھل کے جا کے دسدیاں کہ اسی علی ناصر دی میں بیٹی ہوں انہوں پتہ ہے میں نے پیڑھی مل جائے گی چارپائی مل جائے گی میں نے کم از کم سڑک تے کوئی نہ کھلون دے گا روندے اسی تاں کوفے تے شام تے بوئے بوئے گیا دی رہی ہے میں علی دی میری ماں کا نام جتھے دو طرفہ پتھر بجتے سن اوتھے بی بی آندی سی میں علی دی بیٹی ہوں تے جتھے چواں پاسوں پتھر بجے چوک ایک اوتھے بی بی نے فرمایا نحن بنات رسول اللہ لوگوں اسی تواڈے رسول دی کتے آندی سی میں علی دی بیٹی ہوں کتے آندی سی میں تواڈے رسول دی بیٹی ہوں نہ کسے علی دا لحاظ کیتا نہ کسے رسول شکلین دا حیا کیتا میرے عزیزوں میں ایک جملہ پڑھ دینا آنسو میرا آ گیا نوحہ سارا انشاءاللہ پڑھن گے کمال تے مصعب خان میرے عزیزوں جڑے ویلے بندے نو کوئی تکلیف پہنچ دی ہے نا کسے علاقے چ ایتھوں میں نکلا تو باہر مینوں بندہ گلمے تو پھڑ لے مینوں تسی یاد آنے ہو کہ کدی وہ جڑے سامنے بیٹھے سن مہربان وہ ایتھوں آ جانا وہ نوجوان آ جانا وہ بزرگ آ جانا وہ آکھن ساڈا مولوی نو کی آندے مینوں اپنے گھر دے یاد کیوں نہیں آئے تواڈے علاقے وچ مینوں قریبی عزیز یاد آئے جڑے میرے قریبی نے نا واقف کار وہ پہلا یاد آن گے زہرہ دیتی ویران دیاں لاشاں تے بھی بڑا روئی ہے پر وہ تو بہت اچھا روئی ہے جدو کسے واقف دے کار واقفہ دے کار آن دے سن حضرت سجاد تو اڈے علم ہے کہ خون رون دے سن یہ جڑا خون رون دا سی نا وہ پھوپی دیا کھچ پانی نہیں برداشت دے سن جڑا آپ خون رون دا سی پھوپی دیا کھچ آنسو برداشت نہیں سی آپ خون رون دے سن تے فرماتا کہ پھوپی تسی نہ رو کیونکہ پورے دین دے محافظ نو سجاد آندے نے کہ حضرت سجاد دی محافظہ نو بی بی سے کہ بی بی دیکھ لقب امینت اللہ کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی جدو پلتے خیمے جو حضرت سجاد نو چوکے نکلے نے ارے تو آواز آئی آتی امینت اللہ تو اللہ دی امانتہ دی امینت ہو گئی مجلس ساڑھی یہ نہیں مجلس ہوں دی دل دہل گیا آنکھ چانسو آ گیا مولا تو انہوں نے سانسو دا عجر جناب سجدہ دے صدقے بی بی ادا کرنے انہاں لے کے دینے اسی تے قابل ہی نہیں سا اسی تے شکر کرنے زہرہ کتھے تیری اولاد دے آنسو کتھے تیری اولاد دے غم دے آنسو تے کتھے تا مسکینہ نو آ جاندے نے لوگ تے 10 محرم نو ہی کرکٹ کھیڑتے لوگ تے 9-10 دی چھٹی تو مری دور جاندے ساڈے بچے بھی نوجوان نے خوبصورت بھی نے کالجاں چ بھی پڑھدے نے ساڈا یونیورسٹی چ پڑھدا ہوئے نا تے بہن نو لے کے 10 محرم نو مجلس لگدا آندا شہادت دی مجلس تے شامل نہیں میرے عزیزو کوفے دی ایک گلی چو مخدومہ دا اونٹ گزریا تے میری مخدومہ دے اکھاں چو پانی دے آنسو نکلے آج ویہ کہ حضرت سجاد فرماندے نے اماں
جدو تسی روندے ہو میں پریشان نہیں کدی ہویا، میں حجت خدا تیرے آنسو میں ویکھ نہیں سکتا۔ بی بی فرماندی ہے سجاد اج دے گھر کولوں تے گزرنی ہے نا، یہ شادی میں آپ کی تیرے گھر تحفے اجے میرے ہاتھوں دے دتے ہیں۔ یہ میری ماں دی کلیسی 4-5 سال دی ساڈے گھر ہے، ساڈے گھر جوان ہوئی ہے تے اساں بھین بھراواں دا نکاح اتھے کیتا، ادوں اسی کوفے بستے سن، آؤ دا گھر ہی لگتا نا دکھ۔ اینی دیر نو دی بچی 5 سال دی چھت تے آئی تے حالات ویکھ کے تھلے گئی تے جا کے اپنی ماں نو کہنے لگی اماں چھت تے آ میں تینوں کہہ دینا وہ ماں ہے کہنے لگی اعلان تے مسجد وچ قیدیاں دا ہویا سی، قیدی آندے سن آندے نے پہ وچ بیبیاں نے کہہ دینا اس کو ایسا گیا ہائے تاں بلند ہوئی اس گھوڑے منہ نہ رکھیا اماں قیدی تھوڑے نے قیدیاں ہوندیاں۔ ہو سکیا مینوں کیوں کھڑنی ہے، ہو سکیا اماں میں تینوں قیدن بکھانی ہے جڑی میری ہمس ہے میرے جڑی بالکل میری عمر کی قیدن ہے، چھوٹی قیدن اماں مینوں ادھر تے بڑا ترس ہے۔ یہ لفظ ترس میں کربلا چ بھی پڑھ سکتا، اتنے بھی کوئی ترس والی گل آئی ہے لیکن لیٹ نہ ہو۔ کہنے لگی مینوں چھوٹی قیدن تے اماں بڑا ترس ہے، چھت تے آ۔ بچی چھوٹی سی ماں نال لا لیا تے کہنے لگی بیٹا میں کدی چھت تے نہیں گئی، تینوں پتہ ہے تے نہ میں کدی بازار گئی ہوں، تیرا پیو پردیس ہے تو نوکرانیاں چھڑ گیا تے نوکر بھی چھڑ گیا، بازار وچ نوکر جاندے نے تے نوکرانیاں گھر دا کام کردیاں، کیویں دی گل پہ کرنی ہے، میں کدی چھت تے گئی ہوں۔ ہو سکیا اماں کے کدی نہیں گئی تے اج تے چلنا، ہو سکیا بیٹا تو اجے چھوٹی ہے تینوں پتہ کوئی نہیں میں کون ہاں، ہو سکیا تھوڑا تھوڑا میں نانکیاں نوں جاننی ہے تے دادکیاں نوں جاننی ہے، ہو سکیا نانکیاں دادکیاں نوں چھڈ میں زینب دی کنیز ہاں، مخدومہ مینوں پال کے جوان کیتا، ہو سکیا تینوں پھر اپنی اس مخدومہ دا واسطہ ایک بار چھت دے میرے نال ضرور آؤں۔ ماں نے نال لا لیا تے کہنے لگی ایڈا وڈا واسطہ دے دیتا ہی مینوں کھڑدی کیوں ہے، مجبوری کی ہے، ہو سکیا اماں 4 تینوں میں گلاں دسنیاں نے، مرضی تیری اپنی ہے، کی پتہ تو قسم بھی مننے کہ نہ مننے، چونکہ بچی روندی سی کلی ہوئی اولاد سی، کہنے لگی نہیں میں اس بی بی دے صدقے تیرے نال وعدہ کرنی میں چھت تے تیرے نال جانی ہاں، تو ویکھیا کی 4 گلاں نے 73 چاہتے منٹ سے میں پڑھ دینا۔ کہنے لگی اماں جڑی چھوٹی کہتے ہیں نا او دا پیو کسے قدر کرے آیا تھا یہ دوسری گل، کہنے لگی اماں پھر او دے منہ تے کسے مارے، تیسری گل اماں تیسری گل نے او دے کان پھٹے نے ایتھوں زخمی نے پٹی واسطے کپڑا کوئی نہیں ہاتھ پیچھے بتے، چوتھی گل کہنے لگی اماں او دے کول بدلن والے کپڑے کوئی ادھروں ہائے دی آواز آئی میں چھٹن او دے کول بدلن والے کپڑے کوئی اے صدقے جڑا کرتا پایا وہ سڑے، اگر وہ کپڑے بدلن والے ہوندے تے کرتا سڑیا لا کے نواں پا دے۔ جڑی اس گل کیتی ہے مینوں سادات عزادار معافی دینا، دل دکھے گا تو بی بی راضی ہوئے گی کوئی فرق نہیں، البتہ تھوڑا دل دکھنا ضرور ہے۔ ہو سکیا اماں میرا پیو امیر ہے جنہیں وہ میرے کپڑے بنائے نے، میں تو کدی پرانے بھی نہیں ہون دیتے تے میں نویں بدل نہیں ہوں تے وہ تو بدلنے والا کپڑا ہی کوئی نہیں، تو میرے سارے کپڑے جڑے پے نے نا چھوٹی قیادت نو دے دے، بیٹی نے اس پانی دا پیالہ پڑا آپ روٹیاں کھجوراں تے چند کپڑے چوڑی چ رکھ کے چھت تے آئیے۔ آخری جملہ ہے جتنے نوجوان بیٹھا ہے اتھے سی بی بی دا اونٹ بنیرے تو بہت اے بی بی اپنے بنیرے تو 4 قدم پیچھے کھلو کے اپنا پہلے دوپٹہ درست کیتا پھر تھوڑا جب تھلے کیتا اکھاں تک دوپٹہ کر کے اتھے کھلو کے کہنے لگی بی بی میں اگے نہیں آنا بازار چاوانا۔ ایک دوسری گل ہے بی بی میں چھت تے کبھی نہیں آئی، اے میری بچی نے مجبور کیتا تے میری مرشدزادی دا واسطہ دیتا ہے، آج چھوٹی تھوڑی بچی واسطے آئی ہے، میں کبھی چھت تے نہ ہوتی جے میرے مرشدزادی دا واسطہ نہ دیتا۔ بی بی بالا دے پچھوں پوچھیا مرشدزادی تیری کون ہے؟ ہو سکیا بازار جو نام ہی نہ سجدہ مخدومہ نے ارشاد فرمایا آباد
باہر وہ چوڑی نہیں گئی کہنے لگی بچی کو پانی ہے تیری بچی پیاسی ہے یہ توڑی آپس گلہ سن کے گئی تسی یہ پھوپھی ہو یہ توڑی بھتیجی ہے اور سارے دے باپ کا یہ ساریاں گلہ سن کے گئی ہے توڑی آپس کی گفتگو اتھوں میں نو جا کے دسیا ہے وہ دا پیو کسے قتل کیتا ہے یہ بھتیجی ہے وہ پھوپھی ہے بی بی یہ بچی نو پانی پیا لے اور روٹیاں آپ کھا لے کھجوران داف نہیں تقسیم کر لے تے میرے واسطے دعا کر دے میں ان لمبی گل نہیں کرتا بی بی فرمایا سے نکلے کروں دعاواں واسطے ہوں پہلے تو دس تیری چوڑی چور گئی ہے کہنے کی کھجوران تے روٹیاں تو علاوہ میری بیٹی دے کچھ کپڑے لے تے اپنی تی دے کپڑے بدل لائے تے کو بدل لڑا پڑتا کوئی نہیں اور دی کو آن تے ٹکر مار کے بی بی فرما دیا صدقہ کو آنا پڑا لینا تو بے آلے اور صدقہ ساڑھے تے حرام ہے اے دی چھوڑی جو روٹیاں بھی ڈگ گیا کھجورہ بھی ڈگ گیا پانی بھی ڈگ گیا تو بے آت سر کرا کے آندھی ہے صدقہ صرف محمد دی اولاد تے حرام ہے بی بی نے دوری بول مانا دی دو بانے وارا نے پردے جو بی بی فرمائے امہ حبیبہ میں جائے گا میں مدرسان بلکہ پاکستان کی میں خیلی چیزی بین الفامی نظام فرمان جاتی سے مدرسان کا بلال پرسان ادا کر کے اور تنہا میں گزارش کہ پرسے کے بعد کہتی ہے کہ لگے مجھے نہ سارے عزادار انتظار نہ کرم قبلہ صاحب نے جتوں مذہب چھڑے آئے اللہ دے نام تے دسا اے